آپ کی ایمانداری کو آپ کے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا۔ حاسد انسان کبھی بھی آپ کی خوبی کو تسلیم نہیں کرتا۔ آج کے دور کے اندر ایمانداری کیا ہے؟ حاسد انسان اتنا برا دشمن ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خوبی کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کسی کا راز فاش کرنا خیانت ہے۔ قیامت کے دن آپ کو خائن لوگوں میں شمار کیا جائے گا، ایماندار لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ایماندار تھے کہ آپ نے اپنی ایمانداری کی بنیاد ہی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ ہماری آج کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ آپ کا ایک لقب اور آپ کے اندر پائے جانے والا ایک وصف الامین یعنی امانت دار ہونا، اس کے متعلق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کا ظہور لوگوں کے سامنے کیا تھا، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا گیا تھا۔ حبشہ کے دربار میں جب ایک مکہ کا رہنے والا ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائی تھے اور عیسائیت کے اوپر بھی صحیح طرح سے قائم تھے، جس وقت واقعہ فیل ہوا ہے ابرہہ کا واقعہ، تو اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ حبشہ کے بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر گئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حبشہ میں بھی عیسائیوں کی حکومت تھی اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی صحیح عیسائی مذہب کے اوپر قائم تھا، یعنی عیسائیت کی وہ صحیح باتیں جو ان کے کتابوں میں موجود تھیں وہ اس کو ماننے والا تھا۔ اس مناسبت سے حضرت ورقہ بن نوفل، جن کو بعض محدثین نے پہلا صحابی بھی قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو اس لیے بعض محدثین نے کہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے فرد تھے، نہ بھی ہوں تو بھی وہ درست دین کے اوپر قائم تھے، اس لیے ان کا معاملہ جو ہے وہ درست ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ بہرحال اب اپنی بات کے اوپر آتے ہیں، تو ورقہ بن نوفل سے پوچھا جب حبشہ کے بادشاہ نے کہ کیا تمہارے ہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی قسم کھائی ہو اور اس کے بعد اس کے بدلے قرہ اندازی میں اسی کا نام نکلا ہو اور پھر اس نے 100 اونٹ دے کر اس کی جان بخشی کروائی ہو؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا بالکل، ہمارے ہاں عبد المطلب کے ہاں یہ واقعہ پیش آیا اور جس بیٹے کے نام بار بار قرہ نکلتا رہا اس کا نام عبداللہ تھا۔ تو پھر حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا کہ اس وقت عبداللہ کی کیفیت کیا ہے، کہ اس نے کوئی شادی کر لی، کہ اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوئی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں عبداللہ نے مدینہ کے ایک خاتون آمنہ سے شادی کی ہے اور وہ اس وقت سفر میں ہیں، لیکن ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا، یعنی جب میں حبشہ کی طرف نکلا تو اس وقت عبداللہ بھی سفر پر تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی، لیکن ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور وہ واقعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ پیش آیا کہ میں ایک دن لیٹا ہوا تھا مکہ میں، تو وہاں ایک بت پڑا ہوا تھا، اچانک وہ بت جو ہے وہ زمین پہ گر گیا اور اس بت میں سے آواز آئی، اور اس بات کی تصدیق ان کے ساتھ آئے ہوئے عمرو بن طفیل نے بھی کی کہ ایک آواز آئی جس میں یہ کہا گیا کہ شیطان کے ذلیل و رسوا ہونے کا وقت آ گیا،
بتوں کی حیثیت ختم ہو گئی اور امین نبی کا ظہور دنیا میں ہو چکا ہے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد پر اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ظاہر کی تھیں ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لقب دیا گیا تھا وہ آپ کے امانت دار ہونے کا لقب دیا گیا تھا. ابو جہل سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، صادق اور امین ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے درمیان اپنی نوجوانی گزاری ہے، انہوں نے ہمارے درمیان اپنی تجارت کا وقت گزارا ہے، اب تو ان کے بال سفید آنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے تو جوانی میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، جوانی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور انہوں نے تو انسانوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ اللہ کے بارے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی گواہی ابو جہل بھی دیتا تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کا وقت آیا اور حجر اسود کو بیت اللہ میں لگانے کا وقت آیا، تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، تو اس وقت جب قبائل میں جھگڑا ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل کے دن جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود جو ہے وہ بیت اللہ میں لگا دے. سارے قبائل اس پر متفق ہو گئے اور اگلے دن جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والی ہستی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سارے قبائل نے یہ کہا کہ ہم اس امانت دار شخص کی امانت پر اعتبار کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو بیت اللہ میں لگا دیں. لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود رکھا، پھر اٹھایا چاروں سرداروں نے اور پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود جو ہے بیت اللہ میں لگایا. اور وہ مشہور واقعہ جو 5ویں کی کلاس میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہجرت کرتے وقت جس وقت کفار مکہ نے مختلف قبائل کے نوجوانوں کو آپ کے گھر کے باہر جمع کیا تاکہ وہ آپ کو شہید کر دیں اور کسی کا نام نہ لگے، تب بھی آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس لیے سو رہے تھے کہ اگلے دن وہ امانتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں ان کو لوگوں کو واپس پہنچا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی. یعنی آپ کسی شخص کے اتنا ایماندار ہونے کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس کو شہید کرنے کے لیے، اس کی جان لینے کے لیے قبیلوں کے نوجوان باہر کھڑے ہوں اور انہی قبائل کے دوسرے سرداروں کے اور لوگوں کے مال اور زیورات اس شخص کے پاس بطور امانت رکھوائے گئے ہوں کہ یہ بندہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. یعنی دشمن جو ہے وہ اپنی چیزیں اپنے دشمن کے پاس رکھوا دے. اس سے زیادہ دنیا میں صادق اور امین ہونے کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. ایسی مثال کا شخص اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی. یہ تو ایک پہلو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی آپ کا صادق اور امین ہونا تھا. آپ نے جب کفار مکہ کو اپنی نبوت کے دلائل دینا شروع کیے تو اس میں سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ ذرا سوچو، میں نے زندگی کی 40 بہاریں تمہارے درمیان گزاری، اگر میں نے 40 سال میں ایک مرتبہ بھی وعدہ خلافی نہیں کی،
ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک مرتبہ بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تو تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں تم سے ایک دم جھوٹ بولنے لگ جاؤں گا؟ یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ کفار مکہ مانے یا نہ مانے، آپ پر ایمان لائے نہ یا نہ لائیں، مگر وہ یہ ماننے پر مجبور تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور ایماندار انسان ہیں۔ اس کو یہاں پر اب یہ ایک پہلو جو ہے ہماری گفتگو کا مکمل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت، آپ کا اقوال، آپ کی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی تھی۔ اب آئیے ایک دوسرا پہلو، دشمنان دین بھی آپ کی اس خوبی کے معترف تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حاسد انسان اتنا برا دشمن ہوتا ہے، حاسد انسان اتنا برا دشمن ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خوبی کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دشمن میں بھی فرق ہے نا، ایک ہے آپ کا صرف دشمن، ایک ہے آپ کا دشمن حسد کی بنیاد کے اوپر، ایک ہے آپ کا دشمن عہدے کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، زمین کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر آپ کا دشمن بن گیا، ایک ہے اس کو آپ سے دشمنی ہے صرف کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد کے اوپر۔ چنانچہ یہودیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حسد کی بنیاد کے اوپر دشمنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کو بھی کبھی زبان سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور واقعہ ہے، ایک ہی ہستی ہے ایسی، یاد رکھیں یہ اعزاز دنیا میں صرف ایک ہستی کو حاصل ہے، اور یہ اعزاز اس کو دینے والی ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ دنیا میں ہر انسان کی گواہی ایک شمار ہوتی، میں گواہی دوں گا تو میں ایک گواہ بن سکتا ہوں، مگر دنیا میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی گواہی کو دین اسلام میں دو آدمیوں کی گواہی کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی خریدی ایک یہودی سے، پیسے ادا کر دیے، اور پیسے ادا کرنے کے بعد ابھی آپ تھوڑا دور گئے ہیں تو یہودی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد میری اونٹنی چرا کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں لوگ جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نے پیسے دیے ہیں اور خریدی ہے۔ اس یہودی نے کہا گواہ لاؤ، اس یہودی نے کیا کہا؟ گواہ لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے تو حضرت خزیمہ آگے ہوئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی ان سے خریدی۔ چنانچہ جب گواہی دی بات ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے پوچھا خزیمہ تم نے گواہی کس بنیاد کے اوپر دے دی؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے کہنے پر فرشتوں کی گواہی دی، ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے کہنے پر ان کی گواہی دی ہے۔ آپ کی زبان اطہر سے جب نکلا کہ خریدی ہے تو میں نے آپ کی زبان پر گواہی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، خزیمہ کی گواہی آج کے بعد دین اسلام میں دو آدمیوں کے برابر تسلیم کی جائے گی، اور وہ آخر میں جا کے کام بھی آئی۔ جب قرآن مجید جمع کیا جانے لگا تو سورہ توبہ کی آخری آیت لکھی ہوئی موجود تھی، مگر گواہ دو موجود نہیں تھے۔ اصول یہ تھا کہ قرآن کی آیت مصحف میں تب لکھی جائے گی جب لکھی بھی ہو اور دو گواہ بھی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر نے بتایا کہ یہ آیت تو موجود ہے لیکن اس کے گواہ صرف اکیلے خزیمہ ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس آیت کو قرآن میں لکھ دو، کیونکہ خزیمہ اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے برابر قرار دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں تھیں۔ یہودی وہ واحد قوم تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کبھی صادق اور امین نہیں مانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صحابہ کو کہ یہ اندر سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایماندار ہیں، لیکن یہ اپنے حسد کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، حاسد آدمی کبھی آپ کی خوبی کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ آپ کی خوبی کو بھی نقص بیان کر کے جو ہے وہ پیش کرے گا، مگر دنیا گواہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے۔ آپ نے پہلے اپنے اندر یہ وصف پیدا کیے، اس کے بعد آپ کی دعوت دنیا میں پھیل گئی۔ اب آئیے دوسرا، دو باتیں ہو گئی ہماری گفتگو کو، دو چیپٹر ہو گئے۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا، اس میں ہم نے واقعات سن لیے۔ نمبر دو، ہم نے یہ جان لیا کہ واحد حاسد یہودی قوم تھی جس نے آپ کی اس خوبی کو تسلیم نہیں کیا۔ اب ہماری گفتگو کا تیسرا پہلو ہے، اور وہ ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے اندر یہ وصف کس حد تک موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے اس امت میں سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ لوگوں کے درمیان ایمانداری ہوگی۔ امانت داری جو ہے وہ سب سے پہلے اس قوم کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ لوگ ایماندار نہیں رہیں گے، لوگ امانتوں کا پاس نہیں کریں گے۔ اب سمجھیے، امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوا دیتا ہے۔ کسی نے آپ کے پاس سونے کی بالیاں رکھوا دی، آپ نے کہا یہ امانت ہے، یہ میں بڑا ایماندار ہوں۔ نہیں، یہ بھی امانت ہے، مگر صرف یہی امانت نہیں ہے۔ آج ہم جن امانتوں میں خیانتیں کر رہے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب بھی کیا ہے۔ ہم جن امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی تمہیں رازداری سے کوئی بات بتائے اور تمہیں بات بتاتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، وہ اس بات کا خیال کرے کہ یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وہ بات تمہارے پاس امانت ہے، اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ انسان کمزور ہے، اس کا دل چاہتا ہے اپنا دکھ کسی سے بیان کرے، اس کا دل چاہتا ہے حال دل کسی کے سامنے کھول کے رکھے۔ ایک انسان نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو مخلص سمجھا کہ یار یہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، چلو یہ میرا پارٹنر ہے، یہ نمازی ہے، چلو میں اپنے ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، میں اس کو بھی بتا کے دیکھتا ہوں، شاید میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس نے جب آپ کو اپنا راز بتایا، اب آپ اس کے ایماندار بن گئے۔ اگر وہ بات آپ نے اپنی ذات تک محدود نہ رکھی اور ہر ایک کو یہ کہہ کر بتا دیا کہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں، آگے کسی کو نہ بتانا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم میں تینوں دسن لگا ہوں لیکن اگے نہ دسی۔ جب آپ نے کسی کو بھی بتا دیا، آپ ایماندار نہیں رہے، آپ خائن ہو گئے، آپ خیانت کرنے والے انسان ہیں۔ آپ کے پاس ایک انسان کا راز تھا، اس نے مان سے آپ کو بتایا تھا، آپ کو دین اجازت نہیں دیتا کہ آپ خیانت کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کے راز میں خیانت نہیں کی تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف۔ اب ذرا اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم ایماندار ہیں یا خائن ہیں؟ بتائیے، کتنے راز ہیں لوگوں کے جو ہم فاش کرتے ہیں، کتنے اعتماد سے ہم لوگوں سے باتیں پوچھتے ہیں اور پھر اس کو خاندان اور معاشرے کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ اپنی اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی بات سنو ضرور، اگر سنانی پڑے سناؤ ضرور، مگر رازوں کو فاش نہ کرو، ایمانداری کا تقاضا ہے۔ اگلی بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجلس امانت ہوتی ہے،
مجلس امانت ہوتی ہے. آپ کی نجی مجالس میں ہر وہ بات جو آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، چاہے کوئی یہ کہے کیا نہ کہے. ایک ہوتا ہے نا، آپ کو کسی نے کہا یار یہ بات کسی کو بتانا نا، چلو یہ تو پکا راز ہو گیا. ایک ہے 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک جج ہے، ایک عالم دین ہے. چاروں دوست لنگوٹیے ہیں، اپنی اپنی سٹیج پر بڑے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. لیکن انسان ہے نا، تفریح چاہتا ہے، انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے. نجی مجلس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کسی نے کوئی لطیفہ سنا دیا، کسی نے کوئی اور بات کر دی. اب یہ 4 بندوں کی نجی مجلس امانت ہے. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے بتاتے رہے او بھائی وہ پروفیسر نا دا ہی پروفیسر ہے اتھے تے لطیفے سنان دے اس بھائی وہ جج صاحب تو ایسے ہیں، وہ تو وہاں یہ بات کر رہے تھے. نجی مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس گفتگو کو پبلک کریں. اگر آپ پبلک کرتے ہیں آپ ایماندار نہیں ہیں، آپ خیانت کرنے والے. یہی کافی نہیں ہے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان پبلک میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ اپنے یاروں دوستوں میں قریبی لوگوں میں بیٹھ کے نجی مجلس میں کر دیتا ہے. آپ اس کو ریکارڈ کر لیں اور ریکارڈ کر کے بعد میں نشر کر دیں. یہ ایمانداری نہیں، یہ خیانت ہے، یہ بد دیانتی ہے. چنانچہ پہلی بات کیا سمجھ آئی؟ کسی کا راز فاش کرنا خیانت ہے. نمبر 2، نجی مجلس، پرائیویٹ مجلس کی باتوں کو آگے بیان کرنا خیانت ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے. نمبر 3، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کی آپس کی باتیں رازداری ہیں. نہ شوہر کو یہ اجازت ہے کہ وہ بیوی کی راز کی باتیں کسی کو بھی بیان کرے. اپنی ماں کو نہ بیان کرنا جائز نہیں، اپنے باپ کو بتانا جائز نہیں. بیوی کا اپنے شوہر کی پرسنل باتیں اپنی ماں کو بتانا جائز نہیں ہے. رازداری کی باتوں کو راز رکھنا ایمانداری ہے. میاں بیوی اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر نہیں کریں گے. اگر وہ شیئر کرتے ہیں تو وہ خیانت کر رہے ہیں، وہ ایماندار نہیں ہے. کتنے گھر ایسے ہیں مجھے بتائیے جو صرف اس وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی اپنی باتوں کو راز نہیں رکھ سکتے. بچی اپنی ماں سے اپنے شوہر کی ہر بات کر رہی ہوتی ہے، اور شوہر اپنی ماں سے اپنی بیوی کی پرسنل باتیں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. بھائیو، رازداری رکھنا سیکھ لو. جس نے رازداری رکھنا سیکھ لی اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنے گھر والوں کی عزت بھی بچا لی. من صمت فقد نجا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اپنی زبان کا کنٹرول کرنا آ گیا وہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. جسے یہ پتا چل گیا کہ اس کو کب کھولنا ہے اور کب بند رکھنا ہے، کب اس سے لفظ ادا ہونے چاہیے اور کب نہیں ادا ہونے چاہیے. جس کو زبان کا استعمال پتا چل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گویا نجات پا گیا. تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رازداری کی باریکی کو بیان کرتے ہوئے، امانت داری کی باریکی کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی میت کو غسل دے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میت کی غسل دیتے ہوئے کوئی بھی عیب اگر اس پہ ظاہر ہو جائے، میت کا کوئی بھی عیب اس کے اوپر ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باہر آ کے لوگوں میں میت کی باتیں بیان کرتا پھرے.
ہو جاتا ہے نا، انسان ہے نا. آپ اندازہ لگائیے دنیا سے انسان جا چکا ہے، لیکن اس کے رازوں کی حفاظت ہمارا دین کر رہا ہے. اس کے جسم پر کوئی عیب ہے، اس کی حفاظت ہمارا دین کر رہا ہے. چنانچہ چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے رازوں کو ظاہر کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جو دین میت کے راز رکھ رہا ہے، مجھے بتائیے وہ زندہ انسانوں کی کیسی رازداری چاہتا ہوگا. زندہ انسانوں کی رازداری کا کتنا پاس رکھا جاتا ہوگا کہ جو میت کی رازداری کے اہتمام کا بھی انتظام کر رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اب یہ تیسرا چار باتیں ہو گئیں تیسرے چیپٹر کی، اور اب ایک چوتھا چیپٹر کھولنا چاہتا ہوں جو دور حاضر کے جدید تقاضوں سے وابستہ ہے. چوتھا چیپٹر دور حاضر کے جدید تقاضوں سے وابستہ ہے. کسی بھی انسان کی موبائل فون کے اوپر کال کو ریکارڈ کرنا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سیکیورٹی کے لیے آپ ہر کال ریکارڈ کر سکتے ہیں. سیکیورٹی پرپز کے لیے ہر کال ریکارڈ کریں، کیوں کوئی پتہ نہیں کب کس سے کوئی فون آ جائے، کسی کا موبائل ہیک ہو جائے. لیکن کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کال کو ریکارڈ کر کے کسی کے ساتھ شیئر کرنا یہ خیانت ہے. کسی کی کال جو وہ آپ کو بات کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آپ سے پرسنل میں کوئی میٹنگ کر رہا ہے، جیسے کہ وہ آپ سے پرسنل میں بات کر رہا ہے. چنانچہ کسی کی کال کو ریکارڈ کر کے اس کی اجازت کے بغیر نشر کرنا یہ خیانت ہے جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہاں، جرائم وغیرہ کی بات الگ ہے، کوئی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے، کوئی آپ سے فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام باتوں کو نشر کرنے کی اجازت نہیں. کسی کے واٹس ایپ پر کی جانے والی چیٹ، لوگ تو اتنے بددیانت ہو گئے ہیں کہ اس چیٹ کا سکرین شاٹ لے کے فیس بک کے اوپر اس کو نشر کرتے ہیں. بتائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جو بندہ آپ کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر چیٹ کر رہا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے. وہ آپ سے پرسنل میں بات کر رہا ہے، آپ پر اعتماد کر کے بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ مزاح بھی کر رہا ہو سکتا ہے وہ کوئی فنی سٹیکر بسا اوقات آپ کو بھیج دے. جیسا کہ میں نے کہا، انسان تفریح بھی چاہتا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی چاہتا ہے، ہر وقت وہ گھٹے ہوئے ماحول میں نہیں رہ سکتا. آپ اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ نے کسی کی واٹس ایپ چیٹ کا سکرین شاٹ لے کر اس کی اجازت کے بغیر پبلک کیا، کسی اور کو شیئر کیا، قیامت کے دن آپ کو خائن لوگوں میں شمار کیا جائے گا، ایماندار لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. آپ نے خیانت کی ہے اس امانت میں جو ایک بھائی نے آپ کے پاس رکھوائی تھی. بسا اوقات ہمارے پاس کسی کا موبائل آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں اپنی فیلڈ سے آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ مجھے کوئی بندہ اپنا موبائل پکڑا کے کہتا ہے جی یہ دیکھیں یہ موبائل میں تصویر ہے، کسی مقصد کے لیے وہ مجھے تصویر دکھاتا ہے. مجھے یہ اجازت نہیں ہے. یہ باریکی کی اخلاقیات ہیں جو اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. میں اس کے موبائل سے وہ تصویر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس تصویر کو سکرول کر کے دائیں والی یا بائیں والی تصویر دیکھنے کی کوشش کروں. یہ بھی خیانت ہے. اس نے جو تصویر دکھائی ہے بس مجھے وہ دیکھنے کی اجازت ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر دائیں یا بائیں کی تصویر دیکھنے کا روادار نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل لاز میں یہ بات شامل ہے
इंटरनेशनल लॉज में ये बात शामिल है। आप किसी दूसरे के लैपटॉप की स्क्रीन को नहीं देख सकते, किसी दूसरे की मोबाइल की स्क्रीन को आप नहीं देख सकते। अगर आप देख रहे हैं वो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है कि इसने मेरे फलां राज जानने की कोशिश की है। हम मुसलमान हैं, हमें ये अखलाकियात बचपन से आने चाहिए। हमारे लिए तो कवानीन बनाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, यही काफी नहीं है। किसी मकसद के तहत आजकल बाद मजबूरियां हमारी जिंदगियों से ऐसी वाबस्ता हैं कि जहां पर आकर हम लोग कुछ मजबूर से हो जाते हैं। अगर आपके पास किसी की तस्वीर आ गई है, मिसाल भी दे देता हूं क्योंकि हम इसी मुआशरे में रहते हैं, मैं और आप। आजकल बच्चियों के रिश्तों के मुताल्लिक जब बात चलती है ना, तो थोड़ी सी बात आगे चलती है, तो बजाय इसके कि वो कहते हैं कि अब हम पहले आपके घर जाके देखेंगे, तमाम होगा, उससे पहले बेहतर है कि आप बच्ची की तस्वीर भेज दें। होता है ना, कहते हैं कि आप तस्वीर भेज, चलो हम तस्वीर देख लेंगे ना, तो हमें जरा पता लग जाएगा कि बात आगे चलानी है कि नहीं चलानी। होता है, लोग शेयर कर देते हैं। याद रखो, ये मकसद हो या कोई और मकसद हो, किसी की कोई भी तस्वीर तुम्हारे पास आ जाए, वो तुम्हारे पास अमानत है। तुम सिर्फ उसको उस मकसद के लिए तो देख सकते हो जिस मकसद के लिए हासिल की है, उसके अलावा उसको आगे नशर करना, आगे शेयर करना, आगे दिखाना, ये अमानत में खयानत है। तुम्हारे लिए ऐसा करना जायज नहीं होगा। ये जदीद आलात में, जदीद टेक्नोलॉजी में हम बहुत बड़े खाइन बन चुके हैं। याद रखें, लोगों की तहरीरों को उनकी इजाजत के बगैर नशर कर रहे हैं आगे, लोगों के अशार को उनकी इजाजत के बगैर नशर कर रहे हैं आगे। ये सब खयानतें हैं। और ये भी खयानत है, आपके अंदर ये कीड़ा होना ही नहीं चाहिए, ये जहन आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। क्या जहन? कि अगर आपको कभी मौका भी मिले, कोई बंदा अपने मोबाइल फोन पे पासवर्ड लगा रहा हो ना, तो आपको अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेना चाहिए। ये अखलाक है। अखलाक ये नहीं है कि वो आप उसका पासवर्ड देखकर जानने की कोशिश करें, कहें देखूं तो सही ये क्या पासवर्ड लगाता है, और फिर बाद में उसको तंग करने के लिए खोल के दिखाएं। नहीं, ये प्राइवेसियों में मुदाखलत है जिसकी इस्लाम हमें इजाजत नहीं दे। आपका दोस्त आपके साथ बैठ के अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाता है, अपने एटीएम पासवर्ड लगाता है। आप अगर अखलाक को जानते हैं, ईमानदारी को जानते हैं, आप अपना रुख दूसरी तरफ कर लें, अपनी नजरों को फेर लें, उसको पता चल जाए कि मेरा दोस्त ईमानदार है, मेरा दोस्त खाइन नहीं। यहां पर ऐसे ट्रिक सिखाए जाते हैं कि वाईफाई का कोड किस तरह से हासिल करना है, तुमने के वाईफाई के कोड को कैसे तोड़ना है, किसी के मोबाइल को किस तरह जो है वो हैक करना है, किसी के व्हाट्सएप को किस तरह हैक करना है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। तो ये वो अखलाकियात हैं जो अगरचे उस दौर में जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी से जिंदगी गुजारी, उस दौर में ये जदीद चीजें नहीं थी, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसूल बता दिए हैं कि जिन उसूलों के ऊपर अमल करके हम ईमानदारी को अपना सकते हैं। और यहां पर मुझे वो हदीस सही समझ आ गई, यहां पर वो हदीस मुझे सही समझ आ गई कि जो क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद ईमानदारी सिर्फ यही है कि अमानत रखी और टाइम पर वापस कर दी।
لین دین کا معاملہ تھا، پیسے میرے پاس تھے، ٹائم پر واپس کر دیے، صرف یہی امانت ہے؟ نہیں، یہ ساری امانتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جب لوگ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں، فلاں گھر میں صرف ایک بندہ ہے جو ایماندار ہے، اس کے علاوہ پورے قبیلے میں کوئی بندہ ایماندار ہے ہی نہیں، سب بے ایمان ہو جائیں گے، صرف پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں صرف ایک ایماندار ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ حدیث کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان کی؟ اس لیے کہ ایمانداری کا مفہوم بہت جامع ہو گیا ہے، اور ایمانداری دکھانا اور خیانت سے بچنا آج کے اس جدید دور کے اندر اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ جبکہ ایک آخری بات بطور نصیحت بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، لوگوں نے لوگوں کی رازداریوں کو جاننے کے لیے اب تو یہاں تک کرنا شروع کر دیا کہ جسے ہم ہنی ٹریپ کہتے ہیں، کہ دنیا میں اور پاکستان میں لوگوں نے ایسی خواتین کو ہائر کر رکھا ہے جو دوسرے لوگوں سے دوستیاں لگاتی ہیں، اور صرف ان دوستیوں کی بنیاد پر ان کے راز بنا لیتی ہیں، اور پھر ان رازوں کی بنیاد کے اوپر ان کو بلیک میل کر کے ان کی دنیا بھی برباد کرتی ہیں، ان کی آخرت بھی برباد کر دیتی ہیں۔ یعنی یہ ایک شعبہ، ایک پیشہ بن گیا ہے، لوگوں کے رازوں کو جاننا اور پھر ان کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ ایک شعبہ ہے باقاعدہ، یہ یعنی کرائم کا ایک شعبہ ہے۔ جس طرح ڈاکو ہوتے تھے نا، پہلے چور ڈاکو ہوتے تھے، اب یہ سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہیں جو لڑکیوں کے ذریعے سے آپ کو بلکہ دور کیا جائیں، بات آئی ہے تو بات سمجھ لیتے ہیں۔ مصر کا آپ اندازہ لگائیے، یہ کتنی باریک بات، مصر کا ایٹمی منصوبہ ان کے ایک سائنٹسٹ نے لندن میں ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ایک لڑکی کے جال میں پھنس کر مصر کا پورا ایٹمی منصوبہ تباہ کروا دیا تھا۔ وہ سائنٹسٹ جس کے لیپ ٹاپ میں وہ سارا ڈیٹا تھا جس پہ کام ہو رہا تھا، اسرائیل کی ایک لیڈی ایجنٹ نے ویٹر بن کے اس کے روم میں صرف چائے سرو کی، اس دوران اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی، رات اس کے ساتھ گزاری، اور راتوں رات اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اسرائیل ٹرانسفر کر دیا، اس کو بھی مار دیا۔ اور اس پہ میں نے پورا ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا جب میں نے بتایا تھا کس طرح امریکہ اور اسرائیل نے مسلمانوں کو ڈسٹرائے کیا۔ تو اس نے اس ہنی ٹریپ کے ذریعے سے ایک ملک کا پورا ایٹمی منصوبہ جو ہے وہ خاک میں ملا دیا تھا۔ بتائیں اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے وطن عزیز پاکستان کے اوپر، کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ٹریپ سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، الحمدللہ۔ شام بیچاروں کا ایٹمی منصوبہ پتہ ہے کس طرح ناکام ہوا؟ ٹرین پر یورینیم جا رہا تھا، اس میں بلاسٹ ہو گیا، پورا گاؤں کا گاؤں تباہ ہو گیا۔ انہوں نے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی، لیکن پڑوس میں بیٹھے اسرائیل کو خبر ہو گئی بلاسٹ کیسے ہوا، اور پھر انہوں نے خبر لگائی، اور پھر اس کے بعد ان کا پورا منصوبہ تباہ کر دیا۔ عراق کا ایٹمی پلانٹ ایران نے جو ہے وہ خفیہ راز دے کے تباہ کروا دیا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی پاکستان پہ کہ پاکستان کے راز فاش نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اور آج کے اس دن 1 سال پہلے اسی ایٹمی قوت کو اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت دنیا میں عزت سے نوازا۔ ایک بندہ ہی ہے نا جس نے دین سے وابستہ علم حاصل کیا، حافظ قرآن بنا۔ اس حافظ قرآن ہونے کا یہ نتیجہ تھا
کہ اس نے آپریشن کا نام بھی قرآن کی آیت سے رکھا، بنیان مرصوص، اس کی گفتگو میں قرآن کے الفاظ آ گئے، اور پوری قوم نے ساتھ دیا، سیاستدان، افواج اور قوم ایک پیج پہ ہوئے، دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کو دندانے شکن جواب دیا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کو آج ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، اور کم از کم یہ ضرور دیکھا جانے لگا کہ یہ لوگ بزدل نہیں ہیں، اگر کبھی پالا پڑا تو یہ ووٹ ماریں گے کہ دنیا ایک دفعہ یاد رکھے۔ تو بات یہ آخر میں دوسری طرف چلی گئی، آج کے دن کی مناسبت سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہم نے موضوع رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری۔ نمبر 1، آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ نے جو معجزے لوگوں کو دکھائے تھے اس میں بھی آپ کو امین کے لقب سے ہی متعارف کروایا گیا تھا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ایماندار تھے کہ آپ نے اپنی ایمانداری کی بنیاد ہی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ آپ نے کہا میں اگر ایماندار رہا ہوں تو میں جھوٹا نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ اتنے ایماندار تھے کہ آپ کی ایمانداری کو آپ کے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا۔ اس ضمن میں چوتھی بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ حاسد ایک اتنا بڑا برا دشمن ہوتا ہے کہ حاسد انسان کبھی بھی آپ کی خوبی کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس میں ہم نے یہودیوں کی مثال دی حضرت خزیمہ کی کہ انہوں نے جانتے مانتے بھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی مثالیں پیش کرنے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے دور حاضر کی چند ایک باتیں رکھی کہ آج کے دور کے اندر ایمانداری کیا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر ایمانداری کے کچھ تقاضے ہیں جن میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، مجلس امانت ہوتی ہے، کسی کا راز جو ہے وہ امانت ہوتی ہے، جدید چیزوں میں کوئی آپ سے واٹس ایپ چیٹ کرتا ہے امانت ہوتی ہے، کوئی آپ کو کال کرتا ہے امانت ہوتی ہے، میت کی غسل دیتے ہوئے جو اس کو غسل دیتا ہے اس کے راز میت کے جو ہے وہ امانت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے دور میں میاں بیوی کی باتیں جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں کہہ سکا، جو کہہ سکا، جو نہیں کہہ سکا وہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ آج کے دور میں کس طرح سے امانت جو ہے اس کے اندر خیانت ہو رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔